الطاف گوہر قائد اعظم ایوب خان سے کیوں ناراض ہو گئے تھے؟ کسی سیاح نے کہا تھا بنگال میں داخل ہونے کے 100 راستے ہیں، نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ ہم نے وہ راہ ڈھونڈ نکالی اور ایک دفعہ تو اپنے داخلے کے سارے راستے مسدود کر دکھائے۔ میں 1948 میں پہلی دفعہ ڈھاکے گیا۔ زاہد حسین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر تھے اور میں بینک کا سیکریٹری۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے بینک کا افتتاح کیا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری سرکاری تقریب تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس سے وہ کھلی گاڑی میں تشریف لائے۔ ہر طرف سے لوگ سڑکوں پر امڑ آئے تھے۔ تقریب میں مدعو بیشتر حضرات بینک کی عمارت کے قریب تک نہ پہنچ سکے۔ جوں جوں قائد اعظم کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا، میری پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ سامنے کی ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں اور تقریب کا رنگ پھیکا سا تھا۔ قائد اعظم نے تقریر فرمائی بڑے پرسکون اور مستحکم انداز میں۔ وہ بعض لفظوں پر ایسے زور دیتے تھے کہ معنی جملے کے لباس سے نکل کر بولتی ہوئی تصویر کی طرح سامنے آ جاتے۔ ان کے چہرے سے بیماری اور نکاہت کے آثار نمایاں تھے۔ تقریر کے بعد انہوں نے نقرئی کنجی سے بینک کا تالا کھولا اور عمارت میں داخل ہو گئے۔ ماً میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید اس کے بعد قائد اعظم کو دیکھنے کی سعادت نصیب نہ ہو۔ میں اپنے والدین اور اپنی بیوی کو اس تقریب میں لانا چاہتا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ انہیں ہمیشہ اس بات کا قلق رہا کہ قائد اعظم کو دیکھنے کا آخری موقع جاتا رہا۔ افتتاح کے کچھ مہینے بعد زاہد حسین ڈھاکے میں بینک کی برانچ دیکھنے گئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس زمانے میں اورینٹ ایئر ویز کا ریکوٹا جہاز کراچی سے اڑتا تو دہلی دم لیتا، وہاں سے کلکتے پہنچتا اور کلکتے سے ایک دوسرا جہاز مسافروں کو ڈھاکہ لے جاتا۔ کوئی 18 گھنٹے لگ جاتے۔ جہاز دہلی کے ہوائی اڈے پر اترنے کے لیے دم کھینچ رہا تھا کہ زاہد حسین نے کہا، اب چاہیں تو مجھے سزا دے لیں۔ قیام پاکستان کے وقت انہیں دہلی میں پاکستان کا پہلا ہائی کمشنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہیں بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر حکومت پاکستان کراچی روانہ ہو گئی۔ لوگوں نے ہائی کمشنر کے مکان اور دفتر پر ہلہ بول دیا۔ دہلی کی گلیاں بربریت اور خونریزی سے بلبلا اٹھی تھیں۔ لوٹے پٹے لوگوں کے لیے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ ہائی کمشنر سے رجوع کریں، اور ہائی کمشنر کے پاس نہ کوئی سامان رسد، نہ کوئی عملہ۔ مکان اور دفتر کے کمرے، لان، برآمدے اور ارد گرد کی سڑکیں سراسیمگی اور بیچارگی کا ایک بھیانک خواب بن گئیں۔ چاروں طرف نحیف و نزار جسم خس و خاش کا ڈھیر بنے پڑے تھے۔ کہاں رہیں، کیا کھائیں، کہاں جائیں؟ بلا کے شور اور گرمی میں یہ سوال مطالبہ بن کر ابھرتے اور فریاد بن کر ڈوب جاتے۔ ایسے میں اکیلے زاہد حسین کیا کرتے؟ وہ بیچارے حساب کتاب کے آدمی تھے، ہنگاموں کا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی قابلیت سے نوازا تھا۔ وہ بڑے حوصلہ مند اور راسخ العقیدہ انسان تھے، مگر جن حالات کا انہیں سامنا تھا ان کے لیے حکومت نے کسی قسم کی تیاری نہ کی تھی۔ ذمہ داری اور الزام زاہد حسین کو قبول کرنا پڑا۔ انہیں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ لوگوں نے نہ تو انہیں پوری طرح معاف کیا اور نہ جی بھر کر سزا دے سکے۔ انہوں نے پاکستان میں بینکاری اور منصوبہ بندی کے نظام کی بنیاد رکھی، دن رات لگن سے کام کیا اور ایسے ادارے بنائے جن کا شمار اس وقت ملک کے اعلیٰ ترین اداروں میں ہوتا۔ ان اداروں کا انعطاف ان کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا۔ کام چوری، دھڑے بندی، فتنہ پردازی، افواہ سازی اور صبح پرستی ناک بن کر ڈسنے لگی۔ زاہد حسین کہا کرتے تھے، یہ ناممکن ہے کہ ہر طرف تو صحرا ہو اور آپ بیچ میں ایک مینار نور تعمیر کر دیں۔ ہر ادارہ دبتے دبتے معاشرے کی عمومی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ زاہد حسین زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے، بے تکان لکھتے اور خوب لکھتے، بگڑ جاتے
تو ایک ہی جملے میں حریف کو ڈھیر کر دیتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک ضروری مسئلے پر مجھے کچھ لکھنے کو کہا۔ میں نے فوری طور پر جو کچھ ہو سکا لکھ کر انہیں دے دیا۔ وہ پڑھتے جاتے اور ایک ایک لفظ کی اصلاح کرتے جاتے۔ جب مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا جلدی چاہیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، جلدی اور جلد بازی دو مختلف چیزیں ہیں۔ وہ کہا کرتے، غلام محمد اور محمد علی جو باتیں لمحوں میں طے کر لیتے ہیں، مجھے ان کے لیے ہفتوں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ مسائل کا گہرا اور انتہائی غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے اور بڑی بے خوفی اور دیانتداری سے ان کا تجزیہ کرتے۔ سیاسی جوڑ توڑ اور صوبائی مصلحتوں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ نہ کسی گروہ کی سرپرستی کرتے اور نہ کوئی گروہ ان کی حمایت کرتا۔ آخری دم تک وہ اکیلے اور الگ تھلگ رہے۔ ان کے نقاد ان کی ذہنی اور اخلاقی قوت سے خائف تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ زاہد حسین کے ساتھ کوئی نہیں، اس لیے وہ ان پر وار کرتے ہوئے کبھی نہ جھجکتے۔ جب دھڑے بندی اجتماعی اخلاق کی بنیاد ٹھہرے تو زاہد حسین جیسا آدمی پنپ نہیں سکتا۔ آزادی کے وقت دہلی کی مرکزی حکومت میں جن مسلمان افسروں کی بڑی شہرت تھی، ان میں غلام محمد، محمد علی، زاہد حسین، غلام فاروق اور محمد شعیب کے نام سر فہرست تھے۔ غلام فاروق اور محمد شعیب نے ہندوستان کے لیے آپٹ کیا اور پاکستان میں ملازمت کی تجویز رد کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ غلام فاروق کو یہ تجویز میری موجودگی میں پیش کی گئی۔ ظفر حسین خان جو رشتے میں میرے چچا تھے، ان دنوں ریلوے بورڈ کے ممبر تھے۔ غلام فاروق اور محمد شعیب سے بات کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ میں چچا ظفر کے یہاں رہتا تھا۔ ایک روز ناشتے پر غلام فاروق مدعو تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا، قائد اعظم کی خواہش ہے کہ سب کے سب مسلمان افسر پاکستان میں ملازمت کے لیے رضامندی کا اظہار کریں۔ غلام فاروق حسب معمول اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ انہیں ریلوے کا چیف کمرشل مینیجر مقرر کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان جا کر کیا لیں گے؟ محمد شعیب کی پوزیشن ذرا کمزور تھی، اس لیے کہ انہیں ہندو رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ دونوں صاحبان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے اور ہوتے ہوتے مرکزی حکومت میں وزارت کے عہدے تک پہنچے۔ غلام محمد کا بڑا دبدبہ تھا اور محمد علی کی قابلیت مسلم۔ دہلی میں مسلم لیگ کی جو عبوری حکومت بنی، اس میں وزارت مالیات کے افسران کا ایک گروہ لیاقت علی خان کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ زاہد حسین اس گروہ میں شامل نہ تھے، لہٰذا انہیں دائرہ اختیار سے خارج کرنے کے لیے دہلی کی ہائی کمشنری کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ زاہد حسین نے اس معاملے میں مجھ سے کبھی کچھ نہ کہا۔ زاہد حسین کی وفات کے بعد میں نے ایک محفل میں اس خیال کا اظہار کیا۔ صدر محفل اکرام اللہ نے بڑی شدومت سے اختلاف کیا اور فرمایا، وہ باوثوق طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاہد حسین کو دہلی کی ہائی کمشنری گروہ بندی کی بنا پر نہیں، قابلیت کی بنا پر دی گئی تھی۔ بہرحال قابلیت دہلی میں زاہد حسین کے کسی کام نہ آئی۔